بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے ایمان میں رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا ہم ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی اور ان کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے بھی ایمان میں ہمارے ایمان میں تازگی قائم رہے۔ میرے پیارے عزیزو، جب ہم پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، ڈپریشن میں ہم رہتے ہیں، تو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پہ ہی کیوں یہ پریشانی آتی ہے، ہم ہی کیوں ان پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے کہ اللہ رب العزت مصیبت دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے اپنے بندوں کو، کن کن چیزوں سے آزماتا ہے، سن کر کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کی شادی ہونے کے بعد زندگی اور بسر کرنے لگے۔ یہ واقعہ بہت ہی ایمان افروز ہے۔ اگر آپ نے یہ سماعت کیا میرے پیارے عزیزوں، تو مجھے امید ہے میری بہنیں بھی اس پر عمل کریں گی اور میرے بھائی بھی اپنے آپ پر جب کوئی مصیبت آئے تو خوش ہوا کریں کہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ واقعہ اس لیے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ جب ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، آپ کی دلہن آپ کے گھر میں آئی ایک، اور آپ کی دلہن بڑی خوبصورت، بڑی حسین، سیرت مند، صورت مند، تمام چیزیں اس عورت کے اندر موجود تھی۔ رہنے لگے، دونوں کی زندگی اچھے سے گزرنے لگی، دن اور رات اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، بڑے خوش خرم وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر چیز وقت سے پہلے اللہ رب العزت نے انہیں عطا کر دی۔ جب ان کی بیوی رہتی رہی، کچھ دنوں کے بعد ان کی بیوی نے یہ محسوس کیا، ان کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کر ان کے شوہر نے ایک دن حدیث پاک بتائی، سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے پر مصیبت نہیں آتی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے ایمان میں بھی کمی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ جب بیوی نے سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو تو بڑی اس پہ متوجہ کیا اور بڑی خوش ہوئی، لیکن آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ کئی مہینے ہو گئے ہماری شادی کو اور میں نے دیکھا کہ میرے شوہر پر کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، رہتے سہتے رہے۔ ایسے ہی دل ان کا مطمئن نہ تھا شوہر کی طرف سے کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے شوہر پر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی نہیں، میں کیسے گزارا کروں۔ پیارے عزیزو، زندگی میں خوشحالی کی زندگی میں ایک رات ایسی آئی کہ ان کے شوہر نے، صحابی رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پانی لے کر آؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ جب بیوی بڑی نیک، سیرت دار، خوبصورت اور شریعت پہ چلنے والی، شوہر کی خدمت کرنے والی، اتنا حکم سنا، پانی لے کر آئیں تو دیکھا کہ شوہر کی آنکھ دوبارہ سے پھر لگ گئی ہے، جھپکی لگ گئی ہے، سو گئے ہیں۔ تو آپ نے اب اپنے شوہر کو اٹھانا گوارا نہیں کیا بلکہ پانی لے کر وہیں کھڑی رہی۔ جب ان کی آنکھ کھلی، تمام رات اسی طریقے سے گزر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بی بی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے ہوئے کھڑی ہے۔ کہا میری بی بی، آپ نے بڑی زحمت کی، اتنی دیر سے آپ یہاں کھڑی ہیں اور مجھے اٹھایا نہیں، میری نیند میں خلل نہیں ڈالی، میں آپ سے اب بہت راضی ہوں، میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ اگر تم آج جو بھی مطالبہ کرو گی، جو چیز مجھ سے مانگو گی، میں آپ کو وہ آپ کی مراد پوری کر دوں گا، میں آپ کی وہ خوشی پوری کر دوں گا۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ واقعی میں یہ تمہارا وعدہ ہے، تم اس پر مکرو گے تو نہیں، منع تو نہیں کرو گے اگر میں مانگوں جو چیز؟ کہا نہیں، میں آپ سے راضی ہوں اور خوش ہوں، جو مجھ سے آج تم مطالبہ کرو گی، جو مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو کہا کہ وعدے سے پھرو گے تو نہیں، وعدے سے مکڑو گے تو نہیں، میں نے جو چیز مانگ لی اور تم نہ دے سکو؟ کہا میں وعدہ کرتا ہوں جو چیز تم مانگو گی میں ضرور تمہیں عطا کروں گا۔ تو کہا کہ مجھے طلاق دے دو۔ جب اتنا سنا تو ان کے ہوش اڑ گئے، فکر مند ہو گئے کہ میری بیوی اتنی سیرت دار، اتنی خوبصورت، اتنی خدمت کرنے والی میری، اور کوئی شکایت نہیں، اور ہم خوش ہیں دونوں جنے اپنی زندگی میں، پھر یہ طلاق کیوں؟ تو بیوی نے کہا کہ نہ، آپ نے وعدہ کیا ہے ابھی مجھ سے کہ جو میں مانگوں گا مجھے عطا کرو گے، تو میں بس آپ سے طلاق چاہتی ہوں کہ مجھے آپ طلاق دے دیں۔ جب یہ سنا انہوں نے تو کہا کہ اچھا چلو، تو پھر یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگا، ان سے علم حاصل کریں گے، ان سے اس بات کا تحقیق کریں گے کہ چلو میں تمہیں طلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی دوں گا۔ دونوں جنے گھر سے نکلے، جب راستے میں آئے تو آپ کے شوہر کی جو صحابی رسول تھے، ایک ٹھوکر لگی اور ٹھوکر سے انگوٹھے کا ناخن ٹوٹا اور گر گیا اور خون بہنے لگا۔
جب بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی اب گھر چلو، واپس چلو۔ تو کہنے لگے شوہر کہ تم واپس کیوں، اب چلنا نہیں، میں آپ کا فیصلہ وہی سناؤں گا۔ کہا نہیں اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب گھر واپس چلو۔ کہ کیا ماجرا، ابھی تو آپ مطالبہ کر رہی تھی اور مجھ سے ضد کر رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، تو کہا نہیں اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب گھر چلو۔ جب گھر گئے تو کہا کہ میں آپ کے گھر میں جس دن سے آئی ہوں، جب سے میرا اور آپ کا نکاح ہوا ہے، میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی ٹینشن نہیں دیکھی، کوئی مصیبت نہیں آئی، اور تمہارے جسم پر بھی نہ کوئی بخار، نہ کچھ نہیں ہوا آپ کو بھی۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے شوہر سے کہیں میرا رب ناراض تو نہیں، کہیں ان کا ایمان میں کوئی کمی تو نہیں، کیونکہ آپ ہی نے مجھے وہ بات بتائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر انسان پر سال میں مصیبت نہ آئے، ایک سال کے اندر اندر کوئی مصیبت نہ آئے جسم پر، تو اس سے اللہ راضی نہیں ہے بلکہ ناراض ہے اور اس کے ایمان میں کوئی کمی۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو کہیں میرے شوہر سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہے، میرے شوہر سے کوئی ایسا نہیں جس کے گھر میں رہتی رہوں اور میں بھی کل جنت کے بجائے دوزخ میں ڈالی جاؤں، اللہ ناراض ہو جا۔ اور میں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، کہیں اللہ نے ناراضی میں دے دی کہ دے دو اس کو اور اسے جو چاہے دے دو، نہیں، میں اب سمجھ گئی کہ آپ سے اللہ راضی ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ تمہیں ٹھوکر لگی اور چوٹ لگ گئی تو تمہارا ایمان بھی مکمل ہے اور اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ یہ واقعہ میں نے تمہارے ہی منہ سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک سال میں کسی انسان پر کوئی مصیبت نہ آئے یا جسم میں کوئی تکلیف نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اس کے ایمان میں بھی کمی ہے اور اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ تو میں سمجھ گئی، اور آج کل میری بہنیں جو میری کم سمجھ بہنیں ہیں وہ اپنے شوہر سے مطالبہ جب کریں گی تو یہ کریں گی بجائے کہ آج تم نے مجھے یہ چیز نہ لا کے دی، اور میں تو جس دن سے اس گھرمائی مصیبت میں ہی ہوں، پریشانی میں ہی ہوں، ٹینشن میں ہی ہوں، تو یاد رکھو اگر دنیا چاہتی ہو تو دنیا کی دولت بٹور لو، اور اگر آخرت چاہتی ہو تو اپنے شوہر پہ اگر کوئی مصیبت آ جا، کوئی پریشانی گھر میں ٹینشن ہو جا تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت اگر دیتا ہے تو اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اس سے راضی ہوتا، راضی ہونے کا سبب یہی ہے کہ اپنے بندے کو اس چیز مصیبت سے دے کر کے اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن اس مصیبت کے ذریعے اپنے بندوں کو جنت میں بھیج سکوں۔ میری بہنوں خیال رکھنا، کبھی بھی شوہر پہ کوئی پریشانی آ جا، کوئی مصیبت آ جا تو یہ اظہار مت کرنا کہ مجھے آپ کے گھر میں نہیں رہنا ہے۔ ابھی آپ نے یہ واقعہ میرا سنانے کا مقصد یہی ہے کہ میری بہنوں صبر جاؤ، آخرت کی تیاری کرو کہ آخرت میں جانا ہے، دنیا 4 دن کی اور یہ فانی ہے۔ یہاں مطالبہ اگر آپ کا پورا نہ ہو، کوئی آپ کو چیز آپ کی من پسند نہ ملے تو صبر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میری بہنوں اپنے آپ کو صبر رکھو، اور جو شوہر پہ مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ کا شکر کرے اور زبان کو خاموش رکھو کہ کہیں کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کو برا لگ جا، بجائے نیکی کے اور تمہیں اور گناہ ملے۔ کیونکہ اگر مصیبت پہ ہم صبر کر لیں گے تو ہم کامیاب ضرور ہوں گے، اور اگر ہم نے مصیبتوں پہ شکایتیں کر دی اور دکھڑا رونے لگے، لوگوں سے شکایتیں کہ ہمیں تو پریشانی ہے، تو سمجھ لینا بدنامی بھی ہوگی اور اللہ رب العزت آپ سے راضی بھی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا۔ تو مجھے امید ہے میری بہنیں اس بات کو سمجھیں گی تو ضرور اپنی آخرت کو بنانا چاہتی ہیں، تباہ نہیں کرنا چاہتی، تو کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کریں اور صحابی رسول کی سنت کو اپنا لیں کہ اگر شوہر پہ کوئی مصیبت آ جائے تو سمجھے کہ ہمارا شوہر ہم سے راضی، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، کہ مصیبتیں اللہ والوں پہ ہی آتی ہیں، ہر انسان پہ نہیں آتی مصیبتیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور کوئی مصیبت اس پہ نہیں آتی ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے چھوٹ دے دی، جو چاہے کر، لیکن آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنے میری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ فلاں کے ہر تو نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے اور برا کام کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، بہت ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر بھی ان کے ہر مال آ رہا ہے۔ تو دھیان رکھنا، وہ گھر جس کے ہم نمازی نہیں، جو بے نمازی ہیں، جو جانی ہیں، جو دین اسلام سے بہت دور ہے، اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہے، تو ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہی سب کچھ پا لیں گے، اور آخرت میں ان کا بے دخل ہے، وہ جنت نہیں جا سکتے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، ان کا دنیا میں انہیں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو سمجھ لو کہ اگر دنیا کو چاہتی ہو یا آخرت کو، دنیا 4 دن کی ہے، یہ تو ایک خواب ہے۔ آپ خود سمجھ لو کہ آپ کی اگر میری اتنی عمر آ گئی، اتنی ہے بھی یہ نہیں، اور ختم معاملہ، ہمیشہ ہمیشہ جو رہنا ہے
वो अल्लाह के घर ही रहना, अपनी कब्र में रहना है। हमें तो बस चंद दिन के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग ही अच्छी जिंदगी गुजार करके जाएंगे, अल्लाह के नाम पर खर्च तो करते ही हैं, लेकिन सब्र और शुक्र अल्लाह तबारक व तआला को सबसे प्यारा जो अमल है, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया साहब, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब कोई मुसीबत आए, परेशानी आए तो सब्र कर लो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बहुत बड़े इनाम और इकराम से नवाजेगा। दुनिया के मजे भूल जाओगी, जब आखिरत में बहुत कुछ नवाजेगा, तो इतना नवाजेगा कि जन्नत वालों को जब बुलाया जाएगा, मैं वहां टॉपिक नहीं है मेरा, तो आप सुनकर ही दंग रह जाएंगी कि जन्नत वालों के वो मजे, वो आराम मिलेंगे, लेकिन गुनाह का भी इतना ही बड़ा अज्र है। मेरी प्यारी अजीजों, मुझे उम्मीद है कि इन बातों को समझकर, सुनकर आपके दिल पे बहुत असर हुआ होगा और अमल भी करूंगी। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरी बहनों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, ताकि तमाम लोग इससे फायदा उठाएं और हमारी नेकी भी मिले, और हमें इस क़यामत के दिन इसके जरिए से हमारे नामा अमाल का पल्ला भारी हो। मुझे नाचीज को बस इतना ही कहना है कि अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।